بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اوورسیز جب پاکستان سے باہر کسی ملک میں جاتا ہے روزگار کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، تو جب اسے پہلی سیلری جو ہے وہ ملتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور وہ اپنی خوشی کا اظہار اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، والدین سے، اگر شادی شدہ ہے تو بیوی بچوں سے کرتا ہے۔ اسے خوشی کس بات کی ہے کہ اس کو محنت کرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی معاوضہ جو ہے وہ حاصل ہو گیا ہے، کامیابی کی طرف اس کا پہلا قدم جو ہے وہ اٹھ گیا ہے۔ تو دیکھیں میرے بھائی، آپ باہر گئے اچھی بات ہے، محنت کی اچھی بات ہے، آپ کو سیلری ملی اچھی بات ہے، آپ خوش ہیں اچھی بات ہے، لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ آپ کے والد کی طرف سے جو آپ کو جائیداد آئی، جو مکان آتا تھا، جو دکانیں آتی تھی، جو زرعی رقبہ آتا تھا، اس میں آپ نے کتنی دلچسپی لی؟ باہر جانے کے بعد آپ نے کتنی دفعہ اس بات کے بارے میں جانچ پڑتال کی کہ جو دکانیں ہیں ان کا کرایہ کتنا کتنا آتا ہے، جو زمین کا ٹھیکہ ہے وہ کتنا آ رہا ہے، جو زمین سے فصل اٹھائی گئی وہ کتنے میں سیل ہوئی، جو مکانات ہیں ان کے کرائے کتنے آ رہے ہیں؟ آپ نے دلچسپی لی؟ جنہوں نے لی ان سے میرا کوئی سوال نہیں ہے، سوال ان سے ہے جنہوں نے دلچسپی نہیں لی۔ اب آپ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے جو ہے آپ اپنے بھائیوں کی نظر میں اور دیگر جو آپ کی بہنیں ہیں ان کی نظر میں آپ جو ہے وہ غیر ضروری ہوتے گئے جائیداد کے معاملے میں۔ انہوں نے کہا جی آپ پردیس میں بیٹھے ہیں، آپ کا تو جائیداد سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک نعمت آپ کو اللہ نے دی، بن مانگے دی، قرآن میں اس کا ذکر کیا، احادیث میں اس کے بارے میں کھل کر احکامات جاری کیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بریک اور دقیق جو نکتے ہیں ان پر کھل کے اظہار فرمایا۔ اب جو نعمت آپ کو اللہ نے دی ہے آپ نے اس پر توجہ ہی نہیں دی، تو یہ کفران نعمت ہو گیا۔ ایک بندے نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، بن مانگے اگر اس کے پاس سامنے کوئی چیز لاتا ہے تو وہ ساری چیز نہیں کھا سکتا، ایک لقمہ بھی تھوڑا سا لے لے۔ مثال کے طور پہ چاول آئے ہیں تو وہ ایک دانہ اٹھا کے کھا لے، اگر کھانے کی گنجائش نہیں ہے تو ایک دانہ اٹھا کے رکھ لے، بعد میں کھا لے، لیکن یہ نہ کہے جی بس جی میں فل ہو گیا ہوں۔ بغیر مانگے نعمت اگر کوئی مل رہی ہے تو اس کو نہ لینا، یہ کفران نعمت میں ہے۔ تو یہ میں نے ایسے مثال دی سمجھانے کے لیے۔ تو جو زمین، جو زرعی رقبہ، جو مکان، جو دکانیں، جو پلاٹ اللہ نے بغیر مانگے آپ کو عطا کر دیے، ٹھیک ہے جی، اور اللہ نے قرآن اور حدیث میں یہ واضح بتا دیا، قرآن میں اور حدیث پیغمبر میں واضح اس کا ذکر آ گیا کہ یہ آپ کا حصہ ہے۔ آپ نے اپنے حصے میں دلچسپی کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ آپ گناہ گار ہیں۔ گناہ گار اس لیے ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا نہیں کر رہے۔ شکرانہ یہ تھا آپ اس پراپرٹی کو جو آپ کا حصہ والد کے بعد بنتا تھا اس سے کرایہ لیتے، اس میں سے کچھ بیوگان پہ خرچ کر دیتے، کچھ یتیموں پہ خرچ کر دیتے، کچھ مسکینوں پہ خرچ کر دیتے، کچھ اپنے جو عزیز و قربا ہیں جو جن کے پاس مال کم ہے ان کی خدمت کر دیتے۔ تو آپ نے تو خود ہی توجہ نہیں دی۔ اللہ کی نعمتوں کا صحیح سے استعمال نہ کرنا یہ کفران نعمت میں آتا ہے۔ اسی لیے آج آپ کہتے ہیں کہ بھائی دکانوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی مکانوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی زرعی رقبے پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی نے جعلی ہبہ نامہ تیار کر لیا ہے، بھائی نے مجھ سے دستخط کروائے تھے، میں پاکستان گیا تھا مجھے نہیں پتا کس پہ کروائے تھے۔ بھائی آپ کو کیوں نہیں پتا ہے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی لا علمی، آپ کا اس کو میں کہوں گا کہ آپ کی غلطی ہے۔ اپنی غلطیوں کو سدھاریے، اپنی پراپرٹی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کیجئے، اپنا حصہ لیجئے، خود سے ان کو ٹھیکے پر دیجئے، خود سے ان کو کرائے پر دیجئے، ان کا کرایہ وصول کیجئے، اور یہ اس سے حاصل ہونے والی دولت اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیجئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ یہی شکران نعمت ہے، اور اللہ فرماتا ہے جو شکر ادا کرے گا اس کو میں زیادہ دوں گا۔ آپ کی زندگی میں بہت سارے مسائل کفران نعمت سے ہوئے، آپ اس پر یہ نہیں کہہ سکتے جی بس نہیں کیا، میں نے کہا کہ میرے بھائی بہن ایسے ہیں۔ بھائی نہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی تھی۔ غیر ذمہ داری کا آپ نے ثبوت دیا، کاہلی اور سستی کا آپ نے ثبوت دیا، جس کے نتیجہ میں آج یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ تو خدا را میری اوورسیز پاکستانیوں سے دس بستہ یہ اپیل ہے کہ اپنی پراپرٹی پر خود توجہ دیا کریں، اس کے معاملات کو سمجھیں، زرعی رقبہ ہے گرداوریاں اپنے نام پہ کروائیں، اگر وراثتی انتقال نہیں ہوا ابو کی وفات کے بعد، امی کی وفات کے بعد، تو وہ کروا لیں، اس سے ڈیوائڈ کر لیں، اپنے حصوں کے قبضے لے لیں، اپنی مرضی سے ٹھیکے پر دیں، اپنی مرضی سے کرائے پر دیں، اپنی مرضی سے اپنی زمینوں کو، اپنے پلاٹوں کو، اپنی جائیداد کو استعمال کریں۔ یہی نعمتوں کا شکر ہے، شکر ادا کریں۔ جب آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو بڑھا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔